نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، قرآن عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے کہ جس کا پڑھنا بھی عبادت، اس کا دیکھنا بھی عبادت، اس کا سمجھنا بھی عبادت، اس کا سننا بھی عبادت۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے قرآن عظیم کی تلاوت کی پھر یہ سمجھا کہ کسی کو اس سے بھی زیادہ عمدہ چیز دی گئی ہے تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو معمولی سمجھا ہے۔ یعنی قرآن عظیم بہت ہی عمدہ چیز ہے۔ قرآن عظیم کے مقابلے میں کسی چیز کی اتنی عمدگی اور اتنی بہتری نہیں ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس قرآن عظیم سے زیادہ مرتبے والا کوئی شفیع نہیں ہے، یعنی سفارش کرنے والا ہے ہی نہیں۔ اور ایک اور فرمان ہے کہ میری امت کی بہترین عبادت قرآن عظیم کی تلاوت ہے۔ ایک اور ارشاد ہے کہ تم میں سے زیادہ بہتر وہ ہے کہ جو قرآن عظیم پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ دلوں کو زنگ اس طرح لگ جاتی ہے جیسے کہ لوہے کو زنگ لگتی ہے۔ جب آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ اس کی چمک دمک پھر کیسے واپس لوٹے گی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن عظیم کی تلاوت اور موت کو یاد کرنے سے دل پھر نورانی ہو اٹھتے ہیں۔ فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کریم کا علم رکھنے والا اسلام کا جھنڈا اٹھانے والا ہے، لہذا اس کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ لہو و لعب میں مشغول ہو، لوگوں کے ساتھ مل کر لہو و لعب میں مشغول ہو کر اپنے وقت کو ضائع کرے اور بیہودہ لوگوں کے ساتھ مل کر بیہودگی نہ کرے، کیونکہ یہ قرآن عظیم کی تعلیم کے خلاف ہے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ جو صبح کرتے ہی سورہ حشر کی آخری آیات کی تلاوت کرتا ہے، اگر وہ اسی دن مر جائے تو اسے شہداء میں لکھا جاتا ہے اور اس پر شہیدوں کی مہر لگائی جاتی ہے۔ اور جو شخص رات کو ابتدا میں تلاوت کرتا ہے اور اگر وہ اسی رات میں مر جائے تو اس پر شہیدوں کی مہر لگائی جاتی ہے۔ لہذا عزیزوں، قرآن عظیم کی تلاوت کا بڑا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس شخص سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے اور اسے راہ راست کی ہدایت فرماتا ہے۔ ارشاد گرامی ہے آپ کا کہ علماء انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں، اور یہ بات بدیہی ہے کہ انبیاء کرام سے بڑھ کر کسی کا رتبہ نہیں ہے اور انبیاء کرام کے وارثوں سے بڑھ کر کسی وارث کا مرتبہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب لوگوں سے افضل وہ مومن عالم ہے کہ جب اس کی طرف رجوع کیا جائے تو وہ نفع دے، اور جب اس سے بے نیازی برتی جائے تو وہ بھی بے نیاز ہو جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبوت کے مرتبے سے سب سے زیادہ قریب عالم اور مجاہد ہیں۔ علماء تو اس لیے قریب ہیں کہ انہوں نے رسولوں کے پیغامات لوگوں تک پہنچائے، اور مجاہد اس لیے قریب ہیں کہ انہوں نے انبیاء کرام کے احکامات کو بزور شمشیر پورا کیا اور ان کے احکامات کی پیروی کی۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ پورے قبیلے کی موت ایک عالم کی موت سے آسان ہے، کیونکہ ایک عالم سے پورا قبیلہ اور اطراف و جوانب کے قبائل ہدایت پاتے ہیں، لہذا ایک قبیلے کی موت عالم کی موت کے مقابلے میں زیادہ آسان ہوئی۔ اور آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن علماء کی سیاہی کی دواتیں شہداء کے خون کے برابر تولی جائیں گی۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عالم علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ جنت میں پہنچ جاتا ہے،
مزید آپ نے فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت دو چیزوں میں ہے، علم کا چھوڑ دینا اور دوسرے مال کا جمع کرنا۔ افسوس آج ہمارے اندر یہ دونوں مرض پائے جاتے ہیں۔ آج ہم نے علم دین کو چھوڑ دیا ہے اور مال کے جمع کرنے میں ہم بڑے حریص ہیں۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ عالم بنو یا متعلم بنو، یا علمی گفتگو سننے والے بنو، یا علم سے محبت کرنے والے بنو، اور پانچواں یعنی علم سے بغض رکھنے والا نہ بنو، کیونکہ اس میں ہلاکت ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تکبر علم کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ لیس الجمال باسباب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب۔ انسان کی خوبصورتی اچھے لباس سے نہیں ہے، بلکہ انسان کا حسن و جمال، اس کی خوبصورتی علم و ادب کے ذریعے سے ہے۔ حکماء کا قول ہے کہ سرداری حاصل کرنے کے لیے جو شخص علم حاصل کرتا ہے وہ توفیق باری تعالیٰ اور مولا تبارک و تعالیٰ کی توجہ سے دور کر دیا جاتا ہے، اس کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ قرآن عظیم میں ہے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، البتہ میں اپنی نشانیوں سے ایسے لوگوں کو پھیر دوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس نے قرآن کا علم سیکھا اس کی قیمت بڑھ گئی، جس نے علم فقہ سیکھا اس کی قدر بڑھ گئی، جس نے علم حدیث سیکھا اس کی دلیل قوی ہوئی، جس نے حساب سیکھا اس کی عقل پختہ ہوئی، جس نے نادر اور حکمت سے لبریز باتیں سیکھیں اس کی طبیعت نرم ہوئی، اور جس شخص نے اپنی عزت نہیں کی اسے علم نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ ہاں علم تو بہت ہے، بڑی مہارت ہے، بہت سارے علوم سے واقفیت ہے، مگر بروں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو گویا کہ اپنی عزت کو گھٹایا اس شخص نے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص علماء کی محفل میں اکثر حاضر ہوتا ہے اس کی زبان کی رکاوٹ دور ہو جاتی ہے، ذہن کی الجھنیں کھل جاتی ہیں، اور جو کچھ وہ حاصل کرتا ہے اس کے لیے باعث مسرت ہوتا ہے۔ اس کا علم اس کے لیے ایک ولایت ہے، ایک حکومت ہے، ایک ملک ہے، اور وہ فائدہ مند ہے اس کے لیے۔ ارشاد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو رد کر دیتا ہے، اپنی رحمت سے دور کرتا ہے، اس سے علم کو دور کر دیتا ہے۔ ایک اور ارشاد ہے کہ جہالت سے بڑھ کر کوئی محتاجی، کوئی فقر اور کوئی غریبی نہیں ہے۔ لہذا عزیزوں، قرآن عظیم کو پڑھیے، قرآن عظیم کو سمجھیے، قرآن عظیم کی تعلیمات کے اوپر عمل کیجیے، اور آپ کے علاقوں میں جو علماء کرام ہوں ان کی صحبتوں میں بیٹھیے، دلوں میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ بات چیت کرنے سے علم کی روشنی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔